خلیل جبران کا ایک اور افسانہ، میں اور دانائی۔ رات کے سکوت میں دانائی میرے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سرانے آ کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک شفیق ماں کی طرح تکتی رہی، پھر اس ممتا کی ماری نے میرے آنسو پوچھے اور کہنے لگی، میں نے تمہاری روح کی آہیں سن لی ہیں اور میں تمہیں صرف تسلی دینے آئی ہوں، اس لیے اب اپنے دل کے دروازوں کو کھول دو تاکہ میں اسے نور سے معمور کر دوں۔ تم صرف ایک دفعہ استدعا کرو، میں تمہیں سچائی کی راہ سے آشنا کر دوں گی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور پوچھا، اے دانائی اور دانشمندی کی روح، مجھے صرف اتنا بتا دے، میں کون ہوں اور اس حیرت و استعجاب سے بھرپور جہاں کس طرح پہنچا؟ یہ عظیم امیدیں کیا ہیں؟ ان ضخیم کتابوں کے ڈھیروں کی حقیقت کیا ہے؟ اور ان مختلف صورتوں اور شکلوں کی اصلیت کیا ہے؟ اور پھر ان خیالات کی اصل صورت کیا ہے جو پرندوں کی طرح آتے ہیں اور پھڑپھڑا جاتے ہیں، اور پھر جو پرندوں کی طرح آتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں؟ اور پھر ان نغمات کا مطلب کیا ہے جن کو ہم اتنی آرزوؤں کے ساتھ نظم کر کے خوشیوں کے ساتھ رقم کرتے ہیں؟ یہ افسردہ اور حشر کن نتائج فکر کیا ہے جو میری روح سے ہم آغوش ہوتے ہیں اور میرے قلب و نظر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں؟ یہ کس کی آنکھیں ہیں جو مجھے تک رہی ہیں اور میری روح کی عمیق ترین گہرائیوں کو چیر کر گزر جاتی ہیں؟ اور یہ بعین ہمہ میرے دکھ درد اور رنج و الم سے ناواقف ہے۔ ان آوازوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میری گزرتی ہوئی زندگی کا ماتم کرتی ہیں اور میرے بچپن کی مسرتوں کے گیت سناتی ہیں؟ اور پھر یہ جوانی کیا ہے جو میری آرزو سے کھیلتی ہے اور میرے جذبات کا مذاق اڑاتی ہے اور کل کو فراموش کر کے آج کی کامائنگی پر کانے ہیں اور بڑی وسعتی سے مستقبل کے مقابلے کے لیے خود کو مسلح کرتی ہے؟ یہ ہولناک دنیا کیا ہے جو میرے ساتھ گھومتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے کس اجنبی اور اندیکھی دنیا کی طرف گھسیٹے لیے جا رہی ہے؟ اس زمین کی حقیقت کیا ہے جو ہمہ وقت حس و آز کا منہ کھولے ہر چیز کو نکلے جا رہی ہے؟ انسان کون ہے جو قسمت کے انعامات پر قانے ہو کر زندگی کے ایک ایک بوسے کو ترستا ہے اور موت اس کے سامنے کھڑی اس کا مذاق اڑاتی ہے؟ اس انسان کی ہستی کیا ہے جو خوشی کا ایک لمحہ بھر کی توبہ اور پشیمانی کی عوض خرید کرتا ہے اور پھر اپنے خوابوں سمیت ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے؟ پھر وہ بھی تو انسان ہی ہے جو جہالت کی لہروں پر سوار ہو کر تاریکیوں اور ظلمتوں کی خلیج کی طرف سرگرم ہے۔ اے دنائی، ان سب باتوں کے سار مجھ پر منکشف کر دے۔ یہ سن کر دنائی نے لب کشائی کی اور کہنے لگی، تم انسان دنیا کی ہر چیز تو خدا کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن دوسرے جہان کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے انسانی فکر و نظر سے کام لیتے ہو۔ یہ انسان کی جہالت کا کرشمہ ہے۔ تم باہر کھیتوں میں گھوم کر دیکھو کہ شہد کی مکھی حسین و معطر پھولوں پر منڈلا کر کس طرح شہد جمع کرتی ہے اور بعض کس چابک دستی سے اپنے شکار پر چپٹتا ہے۔ شیرخوار بچے کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ وہ آگ کے شعلوں سے کس طرح مسرور ہوتا ہے اور اس کی ماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم شہد کی مکھی سے سبق حاصل کرو، اپنے وقت بازو کی حرکات کے مطالعہ میں ضائع نہ کرو۔ اپنا وقت باز کی حرکات کے مطالعے میں ضائع نہ کرو۔ شیرخوار بچے کی طرح گرمی بخشنے والی آگ سے مصروف ہونا سیکھو اور ماں کو گھر کا کام کاج کرنے دو۔ اس عالم و رنگ و بو میں جن کچھ تم دیکھتے ہو وہ سب تمہارے لیے تھا اور اب بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ ضخیم کتابوں کے ڈھیر، یا اجنبی صورتیں، یا حسین و جمیل خیالات جو تمہارے ارد گرد گھومتے ہیں، یہ روحوں کی پرچھائیاں ہیں جن کو تم نے پہلے دیکھا ہے، اور وہ الفاظ جو تمہارے لبوں سے ادا ہوتے ہیں زنجیر کی کڑیاں ہیں جو تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ افسردہ اور خشک و نتائج فکر وہ بیج ہے جو تمہاری ماضی نے تمہاری روحوں کے کھیتوں میں بوئے تھے، اور تمہارا مستقبل اس سے نفع اٹھائے گا۔ اور وہ جوانی جو آج تمہاری آرزو سے کھیلتی ہے کل تمہارے دل کے دروازوں کو کھول کر اسے روشنی سے معمور کر دے گی، اور زمین جو اپنا منہ کھول کر انسان اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جاتی ہے، ہماری روحوں کو جسم کی قید و بند سے نجات بھی تو دیتی ہے۔
اور وہ دنیا جو تمہارے سامنے گھومتی ہے وہ تمہارا اپنا دل ہے، جو بجائے خود ایک دنیا ہے، اور انسان جس کو تم اتنا کمزور اور حقیر سمجھتے ہو وہ خدا کے نور کا پرتو ہے، جو اس دنیا میں رنج و غم برداشت کر کے مسرت کی حقیقت سے ہمکنار ہوتا ہے اور جہالت سے جنگ آزما ہو کر علم و فراست حاصل کرتا ہے۔ آگے بڑھتے چلو اور کہیں مت رکو، تمہارا مقام ہر مقام سے آگے ہے، بڑھتے رہنا ہی ترقی ہے، اس لیے آگے بڑھتے چلو اور زندگی کے راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں اور پتھروں کی قطعاً پرواہ نہ کرو۔ اللہ حافظ۔